السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخری عشرے میں شب قدر کیا ہے اور اس رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے زمین پر کیوں اترتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات شب قدر کی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے، اور یہ بہت زیادہ برکت والی رات ہے، یہ بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ حق تعالیٰ شانو اس رات روح القدس یعنی کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، اور جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر، فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو وہ صرف اسی رات کھولتے ہیں اور ان کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات زمین پر آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک بہت زیادہ بڑا لشکر ہوتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہرا جھنڈا ہوتا ہے، جس کو وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اوپر اسے رکھ دیتے ہیں، اور رات بھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت اس دنیا میں قیام کرتی ہے، دنیا میں رہتی ہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو اس رات قیام کی حالت میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، نماز میں مشغول ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور ذکر کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی کسی اور عبادت میں مشغول ہو، تو ان سے مصافحہ کرے۔ تو فرشتے نمازی والوں سے اور عبادت کرنے والوں سے جو اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب ان کی اور روزداروں کی دعاؤں پر آمین کہو، اور جو اس رات دعائیں مانگتا ہے فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ساری رات کہتے ہی رہتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جو اس رات عبادت میں مشغول ہوتا ہے، دعاؤں میں مصروف ہوتا ہے، فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور رات بھر کہتے ہی رہتے ہیں، اور جب صبح صادق ہوتی ہے، جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اور صبح صادق تک یہی حالت ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو یہ رات کی عبادت نصیب ہو جائے، جس کو یہ رات مل جائے، گویا ایسا ہے کہ اس نے 83 برس عبادات میں گزار دیے۔ جو اس رات
کو عبادات میں گزارتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے 83 برس پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہوئے عبادت میں گزار دیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات اللہ کا بڑا انعام حاصل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شب قدر کی رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اس رات سچی اور پکی توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی اللہ کے دربار میں معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر لو۔ اس رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتوں کی جماعت نکلتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں روایت فرمایا ہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات عطا فرمائی تھی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ان کی عمریں 300-400 برس ہوا کرتی تھی، اور وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، 80 برس 100 برس عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے غم ہوا کہ میری امت تو ان سے عبادات میں کبھی آگے نہیں جا سکے گی، عبادات میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکے گی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انعام عطا فرمایا، اور یہ انعام کی رات نازل فرمائی جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شب قدر کی رات عطا فرمائی، اور جس میں جو اس رات عبادت کرے ایسا ہے کہ اس نے 83 برس اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزار دیے۔ اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شب قدر کی رات عطا فرمائی۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ یہ رات 21، 25، 29، 27 کو ہوتی ہے، اور ان تاک راتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا، اور جس کو یہ رات نصیب ہو گئی وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے، اس کو 83 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا، یہ بہت زیادہ افضل رات ہے اور تمام راتوں سے افضل ہے، تو اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اس رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو شب قدر کی رات ملے اور وہ اس سے فائدہ لے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، قرآن پڑھنے میں، نماز میں گزار دے۔ تو اس رات قیام کرو، یعنی کہ نماز کی کثرت کر دو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر لو۔ اس رات بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، تو اس رات خاص طور پر قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ اس رات نفلوں کی کثرت کر دو اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو، کیونکہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ خوب دعائیں قبول کرتا ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔